ایران کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے وہ 14 نکات کے اوپر مشتمل ہے، اور 14 نکات کا جو ایجنڈا ہے وہ ایران کا منتخب کردہ ایجنڈا ہے، نکات ہیں، اور اس کے اوپر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے اس کو تسلیم کر لیا ہے۔ اس کے تحت یہ ہے کہ جو 12 ارب ڈالرز ہیں وہ تو جمعے سے پہلے پہلے ایران کو مل جائیں گے۔ اب رہ گئے اس میکنزم کے تحت، اس معاہدے کے تحت جو باقی 24 لاکھ کروڑ جو ارب ڈالر ہیں، وہ جو 60 روزہ جو درمیان میں مذاکرات کا ایک جو سلسلہ چلے گا، جوہری پروگرام کے حوالے سے جو مذاکرات کا سلسلہ چلے گا، اس دوران امریکہ جو ہے وہ قسطوں کی صورت میں 24 ارب ڈالر جو ہے وہ دوبارہ سے ایران کے حوالے کر دیں گے۔ ایک تو یہ چیز۔ دوسرا، ایران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو ایران کے اندر جو نقصانات ہوئے ہیں اس جنگ کے حوالے سے، اس کے جو زر تلافی کے طور پر امریکہ اور اس کے اتحادی مزید 300 ارب ڈالر جو ہیں وہ ایران کے حوالے کریں گے۔ ایک تو یہ بھی ہے، اور تیسری جو اہم ترین بات ہے وہ خاص طور پر آبنائے ہرمز کے حوالے سے ہے، جس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ آبنائے ہرمز پہ ایران کا کلیئر سٹانس تھا کہ آبنائے ہرمز پہ ہم اپنا اکنامک رجیم جو ہے وہ قائم کریں گے، اور وہاں سے ہم جو سروسز دے دیتے ہیں خاص طور پر شپس کو، تجارتی ویسلز کو، اس کے مد میں ہم ایک فیس وصول کیا کریں گے۔ لیکن امریکہ اور اس کے اتحادی جو ہیں اس کے خلاف تھے، لیکن اب ایران نے یہ تصدیق کی ہے کہ یہ فیس جو ہے وہ ایران اور عمان جو ہے وہ مل کر وصول کرنا شروع کریں گے، لیکن جو 60 روز کی جو مذاکراتی عمل ہے، جو مکمل طور پر جنگ بندی ہوگی، اور اس کے بعد جو مذاکراتی عمل ہے اس کے بعد اس کو استثنائی جو پیریڈ ہے اس کا نام دیا ہے انہوں نے۔ اس استثنائی پیریڈ کے ختم ہونے کے بعد وہ باقاعدہ طور پر آبنائے ہرمز سے جو بھی ویسلز، جو بھی تجارتی جو جہاز گزریں گے، ان سے ایک فیس جو ہے وہ وصول کریں گے۔ یہ ایک جوائنٹ اکنامک وینچر ہوگا ایران کا اور عمان کا۔ یہاں تک تو باتیں آ رہی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جب امریکہ جو ہے وہ ایران کے اوپر سے پابندیاں ختم کرے گا، ایران کے اوپر سے جو تیل کی درآمد کے حوالے سے جو پابندیاں ہیں وہ ختم کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اکنامک سینکشنز جو ایران کے اوپر لگے ہوئے ان کو بھی آہستہ آہستہ ختم کرنا شروع کرے گا، تو ایک اور ایران کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ خاص طور پر برطانیہ ہو گیا، فرانس ہو گیا، اٹلی ہو گیا، جرمنی ہو گیا، یہ ممالک بھی سمیت دیگر جو ممالک ہیں وہ بھی ایران کے اندر جنہوں نے ایران کے اوپر کچھ سینکشنز لگائے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے جو سینکشن سے پابندیاں ہیں وہ ختم کریں گے، اور ایران کے ساتھ باقاعدہ طور پر اپنے تعلقات کو بحال کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے ہے۔ اب دنیا بھر کے جو دانشور ہے، جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے، وہ اس جو مذاکراتی عمل ہے، اس مفاہمت ہے، اس کو مختلف نظر سے دیکھتے ہیں۔ اشوک سوائن جو ہے انڈین بیسڈ ایک جرنلسٹ بھی ہیں، دانشور ہیں، انہوں نے اس مذاکراتی عمل کے حوالے سے اور اس مفاہمتی یادداشت کے حوالے سے یہ کہا کہ اس تمام تر جو جنگ ہے، جنگ کے بعد مذاکراتی عمل کا جو جیت ہوئی ہے، جو جیت کا صحرا ہے، انہوں نے کہا کہ ایران کے سر ہے، اور ایران جو ہے وہ اس نے یہ جیت حاصل کر لی ہے، اور اس میں سب سے جو بری شکست ہوئی ہے وہ اسرائیل کو شکست حاصل ہوئی ہے، وہ انہوں نے یہ کہا۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے لیے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کی جو سپر پاور کی جو حیثیت تھی، اگر دنیا بھر میں نہ صحیح تو کم از کم مشرقی وسطیٰ کے اندر جو امریکہ کی جو سپر پاور کی حیثیت تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب مشرقی وسطیٰ کے اندر کوئی سپر پاور ہے تو وہ ایران ہے۔